الحمد للہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت بدع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ۔ سامعین، ناظرین، جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں سلام محبت۔ اور چونکہ ہر جمعے ہمارا یہ پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جناب الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کے یہ نیٹ ورک سے، یعنی ان کی وساطت سے ہم پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بہت دور دراز تک پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ گزشتہ جمعے پر ہم نے جو پوری روح زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مقرر ہوا، جس کی 6 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں، فرماتے ہیں کہ اس حرم کعبہ کی 6 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے۔ ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ پچھلے جمعے بیان کر دی تھی۔ آج بھی ہم اسی گھر میں رہ کر کوشش کریں گے اس گھر کی فضیلت، عظمت، رفت، بلندی کو بیان کریں۔ 6 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، پھر نسل انسانی کے باپ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، انہوں نے پھر رسول اعظم فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پھر قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج بن یوسف، یہ 6 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ الحمدللہ ناچیز کو بھی پہلی مرتبہ 1988 میں حاضری ہوئی۔ اللہ نے کرم فرمایا، اپنا فضل فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے۔ اس کے بعد پھر میں یہی عرض کرتا ہوں، اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہت مرتبہ حاضری ہوئی، ابھی یہ فروری میں بھی حاضری ہوئی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ اس حرم کعبہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ گھر سے پاک ہے،
لیکن اس کی عبادت کے لیے یہ بیت اللہ شریف بنایا گیا، جس کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کعبہ بھی کہتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس گھر میں جا کے ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک مہینے کے روزے رکھیں 1,00,000 روزوں کا ثواب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب پاک پیغمبر اللہ کے خلیل واتخذوا من مقام ابراہیم خلیلا، اللہ نے جن کو اپنا گہرا دوست بنایا، انہوں نے جب تعمیر مکمل کر لی، اللہ فرماتے ہیں اے پیارے خلیل مزدوری مانگو میں عطا کروں، اور پھر مزدوری بھی انہوں نے کیا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا پاک یہ گھر میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا پاک پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام کائنات ارضی و سماوی کے مالک ہیں، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھے، سب سے پہلے آئے بعد میں سب کے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ اس میں حجاج عمرہ شریف کے لیے، حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بھی جائیں، حکم ہے طواف کر لیا، فرمایا اب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ مقام ہے جس پر پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ اب جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ فرماتے فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، اس میں میری نشانیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ اس مقام ابراہیم پہ نہ خود کھڑے ہوئے، نہ انہوں نے گھر بنایا، نہ تعمیر کی ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس میں قدمان مبارک لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قدمان مبارک ہے وہاں آ کے طواف کرنے کے بعد حاجی جب جائے حج کے لیے، عمرے کے لیے، طواف کرنے کے بعد اب جہاں 2 نفل ادا کریں، اب نفل ادا کر لیے، پھر اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانی ہے۔ اللہ تو وہاں آ کے دوڑے نہیں، نہ صفا پر نہ مروہ پر۔ اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نور نظر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جو اپنے باپ کے ساتھ اس گھر کی تعمیر میں، باپ ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام سر انجام دیتے رہے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام مزدوری کا کام پتھر پکڑا پکڑا کے ان کو دیتے رہے، قربان جائے۔ فرمایا پیارے یہ میری نشانی ہے صفا اور مروہ۔ اس کی بھی ہسٹری بیک گراؤنڈ یہ ہے، جب
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ مطہرہ کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت جنگل بیابان تھا. آج پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، بالکل پلین ہے، لیکن پھر بھی حجاج کرام جوان بھی جب یہ 7 چکر لگاتے ہیں لازماً پانی پیتے ہیں اور سانس بھی پھول جاتے ہیں. لیکن اس وقت جنگل تھا، ایسی پلین جگہ نہیں تھی. جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بیٹے کے لیے، چونکہ جو پاس پانی تھا، جب توشہ تھا، دودھ ختم ہو گیا، اب پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور زبان کانٹا بن چکی تھی. صفا کے پاس جاتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کوئی بیٹے کو کوئی جانور کو نقصان نہ پہنچا دے. مروہ پہ آتی ہے، ایسے ہی اسی گو میں 7ویں چکر پر جب آتی ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، طریقہ ہے. پانی جب نکالتے ہیں، کنواں نکالتے ہیں، جب ویسے ہینڈ پمپ لگاتے ہیں تو بہت گہرائی تک بورنگ کر کے پانی کو پینے کے لیے نکالتے ہیں. قربان جائیں، سب کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کریم تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اب جہاں کوئی مشینری استعمال نہیں ہوئی، کوئی 40-50 فٹ 100 فٹ یا 200 250 300 فٹ بورنگ نہیں کی گئی جہاں سے پانی نکالا جائے. پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر، معصوم ہے، بچپن ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہاں اپنی ایڑی کو رگڑتے ہیں تو جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو مارا یا رگڑا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھٹ گیا، پانی نکل آیا. سیدہ تشریف لاتی ہے، دیکھا تیزی سے پانی نکل آیا، فرمایا زم زم زم، ٹھہر ٹھہر ٹھہر. روایات میں آتا ہے اگر وہ نہ یہ فرماتی تو پانی اتنا تیزی سے نکلتا کہ پوری دنیا کو سیراب کر دیتا. حالانکہ وہاں پانی اتنے میٹھے نہیں ہے، کچھ جگہ ہے جہاں سے پانی پینے کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ بھی بہت مشینری استعمال کرنے کے بعد اور گہرائی میں جانے کے بعد پانی پینے والا نکلتا ہے. لیکن قربان جائے پاک پیغمبر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑی پاک لگنے سے جو پانی نکلا ہے، سارے دنیا جہان کے پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، 3 سانس لے کے پینا سنت ہے. قربان جائیں اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے رگڑنے سے جو پانی نکلا اس کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. آب زمزم. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آ جائیں اسی میں اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر کو بنایا گیا. اب اس میں زمانہ آیا، وقت آیا، 360 بت رکھ دیے گئے. یعنی اس وقت پانی دینے والا خدا الگ، روٹی دینے والا خدا الگ، یعنی ہر چیز کا ایک الگ الگ خدا بنا رکھا تھا انہوں نے. لیکن قربان جائیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور مانتے تھے، اس کے بعد آج تک جو اپنے آپ کو بہت طاقتور مانتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ سپر پاور وہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی عظمت جس کی شان ہے، جب چاہے لفظ کن فرمائے فیکون، بس ہو جائے، بن جائے. قربان جائیں
رسول کائنات فخر موجودات کے غلاموں، مسلمانوں، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ کی طاقت، اللہ نے جو دی ہوئی طاقت ہے، یہ یاد رکھیں اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطا ہے، اور اللہ کے مقبول بارگاہ الہی کے جو مقبول ہے، مقبولان بارگاہ الہی، دوست جن کو کہتے ہیں ہم اللہ کے، ان کے پاس بھی جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں لیا، لیکن سب کو اسی نے دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو بہتا دیا۔ اب اس میں اللہ کے غیروں کی عبادت ہونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ نے عرض کی، مولا مجھے تیری عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب میرے اندر تیری عبادت تو نہیں ہو رہی، تیرے غیروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اعلان ہوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا تمہیں غیروں سے پاک کرنے والا، بتوں سے پاک کرنے والا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امام میرا محبوب جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے، اور نیچے نیچے جتنے بھی بت تھے اپنی چھڑی سے سب کو گرا دیا۔ فرمایا این علی، حاضر یا رسول اللہ، قربان جائے علی پاک تیری عظمت پر بھی، تیری شان پر بھی، تیری عزت پر۔ سارے صحابہ نبی کے شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ سیدنا صدیق باکمال جو سسر مصطفیٰ ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ عمر بن خطاب جو سسر مصطفیٰ ہے، خلیفہ دوم ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین، دو نوروں والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں آئی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ مولا علی کائنات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رشتہ میں چچا زاد بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، قربان جائیں۔ فرمایا این علی، حاضر یا رسول اللہ۔ فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ عرض کی حضور میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ بالآخر حرم کعبہ میں علی پاک، وہ علی جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ کا گھر، دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کا گھر سے، آنا بھی اللہ کے گھر میں، جانا بھی اللہ کے گھر سے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ علی کی عظمت شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اب سماعت فرمائے نبی کہاں ہے؟ حرم کعبہ میں۔ علی کہاں ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہے۔ عرض کی حضور میں بہت بلند ہو گیا ہوں۔ فرمایا کتنا بلند ہو گئے؟ حضور بہت بلند۔ پھر بھی فرمایا علی کتنا بلند ہو گئے ہو؟ حضور اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو عرش اولا کے پائے کو پکڑ کر نیچے نہ لے۔ اب وہ علی جب نیچے اترتے ہیں بتوں کو صاف کر کے مسکرائے۔ میں علی کیوں مسکرائے ہو؟ حضور اس لیے مسکرایا ہوں، اتنے بلند مقام پہ پہنچا ہوں، نہ جاتے ہوئے پتہ چلا ہے نہ آتے ہوئے پتہ چلا۔ میں علی مصطفیٰ کریم نے تمہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا تھا، جب اترے ہو تو فرشتوں نے اتارا ہے، جبریل نے اتارا ہے۔ قربان جائے علی پاک کی عظمت پہ قربان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کعبے کا طواف پہلی نظر پڑے جو مانگے وہ مل جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے
عمرہ کر کے جب واپس لوٹتا ہے، یعنی طواف کعبہ کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا، یعنی پاک صاف۔ پھر آخری بات میں عرض کروں، اسی میں ایک حجر اسود ہے، پتھر، یہ جب جنت سے آیا تھا بالکل صاف شفاف، وائٹ پیپر کی طرح، وائٹ کپڑے کی طرح، دودھ کی طرح، اور دل کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی نے گناہ کیا تو اس دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے سیاہ سا، گناہوں کا احساس ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، معافی مانگی، صاف ہو جائے گا۔ یہ پانی سے صاف نہیں ہوگا، نہ مسالہ جات سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے، توبہ استغفار سے صاف ہوتا ہے۔ قربان جائیں، یہ حجر اسود جنت سے صاف شفاف تھا، اب حرم کعبہ کی دیوار میں ہے تو سیاہ ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو کسی کے گناہوں کو اپنے پلڑے میں ڈال لے، کسی کی سیاہ کاریوں کو؟ نبی علیہ السلام فرماتے جب طواف کعبہ کرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں، جو اس کا بوسہ لیتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے اندر والے گناہوں کو، سیاہیوں کو ایسے چوس لیتا ہے، چونکہ قرآن کریم میں لفظ الذی ببکۃ مبارکہ، جیسے روئی سپنج پانی جو سیاہی کو چوس لیتی ہے، فرمایا ایسے ہی گناہوں کو چوس لیتا ہے اور جانے والے زائرین کو بالکل صاف شفاف کر کے بھیجتا ہے۔ قربان جائیں، یہی وجہ ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب جب اس کا بوسہ دینے لگے تو اس کو مخاطب کر کے فرمایا اے حجر اسود، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کرم کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ جنت سے تو آیا تو عمر تمہیں چومنے لگا، نہیں، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک تیرے ساتھ لگے ہیں۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ اب اتنے لاکھ آدمی طواف کرتے ہیں، سارے تو اس کا بوسہ نہیں لے سکتے، جنہوں نے لیا اس کے گناہ چوسے تو باقی ویسے ہی واپس آ گئے، نہیں، یعنی 5 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ آدمی طواف کر رہا ہے تو سارے تو اس کو نہیں چوم رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مقام ابراہیم کے برابر میں آئے، جو پہلا آدمی ہے جو اس کے بوسے لے رہا وہ تو اپنی جگہ پہ، جو آخر والا آدمی ہے وہیں پہ ایسے ہاتھ بلند کرے، بسم اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جس نے اس کے بوسے لیے، جس کے ہونٹ اس کے ساتھ لگ گئے، اس کے گناہوں کو تو چوس لیا، جو اتنے دور سے ایسے ہاتھ بلند کر کے اپنے ہاتھ کا بوسہ لے گا، چوم لے گا، یہ رائٹ سینڈ والا ہاتھ جو ہے، یعنی دایاں ہاتھ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بھی گناہوں کو وہ ایسے ہی چوس لے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اللہ کا گھر جس میں نیکی ہی نیکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہم اس گھر کا طواف کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی ہم بار بار حاضری دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں جو اس گھر میں جاتے ہیں، گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں جیسے الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کا شکر گزار ہوں، تو ہر جمعے ہم اپنے بھائی الحاج محمد افضل بٹ قادری مرحوم، ان کے لیے جنہوں نے جو مسجد علی حجویری یعنی بنائی، اس میں بھائی ایوب صاحب، بھائی افضل صاحب، کیونکہ میرا بھی پچھلے 25 سالوں سے ان سے ایک محبت کا رشتہ ہے، کوئی لالچ کا رشتہ نہیں، کسی کا ہوگا لیکن الحمدللہ جہان جانتا ہے، سب جانتے ہیں، الحب للہ، اللہ کے لیے ہماری محبت ان کے ساتھ تھی، اب بھی ہے، رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ،
ان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پریشانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو جو ان کی اولادیں ہیں نیک صالح بنائے، والدین کا تابع دار بنائے، اور جن کے اولادیں نہیں اللہ صالح اولادیں ان کو عطا فرمائے. جو اپنے بیٹوں بیٹیوں کے سلسلوں میں رشتوں کے معاملات میں پریشان رہتے، مولا کریم تو مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمانا. انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ملاقات ہوگی. والسلام. صاحبزادہ محمد رفیع چشتی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل.